نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الرزاق والرازق، اور اللہ عز و جل کے خوبصورت ناموں میں سے ہیں الرزاق اور الرازق. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رزاق کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. اور یہ کون سا وزن ہوتا ہے؟ مبالغے کا. بہت زیادہ رزق دینے والا، مسلسل رزق دینے والا، کثرت سے دینے والا. اور رازق جو ہے فاعل کے وزن پر ہے، رزق دینے والا، سمپلی رزق دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رازق کی صفت بھی استعمال کی ہے اور رزاق کی بھی کی ہے، دونوں ہی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وقال اللہ تعالی قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق، وہی رزاق ہے، ذو القوة المتین، قوت والا، بہت مضبوط. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے قل، کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی ایک آیت میں رزاق استعمال ہوا، هو الرزاق، اور دوسری آیت میں خیر الرازقین، یعنی رازق کی جمع، تمام رازقوں میں سے بہترین رازق. تو یہ دونوں آیات بطور دلائل آئی ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رزق کے پیچھے بھاگتے رہنا یا اللہ کی عبادت کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، یعنی رزق کی خاطر عبادت نہیں چھوڑ سکتے، عبادت کی خاطر رزق کی تلاش میں کمی کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کے پاس کتنا مال تھا، لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ کون اپنی نمازیں پوری کر کے آیا، اور جو جو کام اس نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں کہ نہیں کیے، اس کا سوال ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ما اريد منهم من رزق، رزق انسان کی ضرورت ہے، کھائے پیے بغیر وقت نہیں گزر سکتا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے اور کتنی ہم صرف لگژری کے لیے، اور ہماری وانٹس کتنی ہیں، یعنی نیڈس، نیسیسٹیز، وانٹس، ان میں فرق ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں جن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اور کون سی چیزیں جو صرف ہم چاہتے ہیں، ہماری تمنا ہمارے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو، وہ جو ہماری وانٹس ہے، بس ان نیڈز نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے ان کی ہمیں. تو اگر انسان
صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور صرف اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے فرائض چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، مجھے ان سے کھانا بھی نہیں چاہیے. ان اللہ هو الرزاق، کھانا تو اللہ کھلاتا ہے، وہ رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، اور بہت ہی قوت والا ہے اور بہت ہی مضبوط ہے، بہت بڑی شان والا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ کس سورت کی آیت ہے یہ؟ الجمعہ کی. جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی. کس کانٹیکس میں کیا ہوا تھا؟ ہاں صدق. اس زمانے میں کچھ قحط سالی والے سال چل رہے تھے اور جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران کسی نے آواز لگائی تھی، کچھ مکے میں کچھ سامان آیا تھا کھانے کا، مدینے میں اور صحابہ اس وقت وہ چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیچ میں یعنی چند ایک کے سوا سارے باہر چلے گئے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے. یعنی خطبہ چھوڑ کے وہ سامان خریدنے چلے گئے، اور وہ بھی ان کی اس وقت نیڈ تھی، بھوک کا سما تھا، قحط پڑا ہوا تھا اور کھانا ملتا نہیں تھا. کھانا بیچنے والے آئے تھے تو کون اس وقت نہیں چاہے گا کہ وہ جلدی سے خرید دے، اور کس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے. تو اتنی شدید ضرورت میں بھی جب وہ خطبہ چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم سارے لوگ چلے جاتے، کیونکہ سب نہیں گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے پیچھے، اگر سارے چلے جاتے تو مدینہ کی یہ وادی آگ سے بہہ پڑتی، یعنی آگ برس جاتی. اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتا. تو اس سے ہمیں اصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری ضروریات اپنی جگہ، لیکن اللہ کی عبادت کی قیمت پر نہیں. یہ نہیں کہ جمعہ چھوڑ دے انسان، نماز چھوڑ دے اور صرف دنیا کمانے میں لگا رہے کہ اور دنیا اکٹھی کر لوں اور اکٹھی کر لوں. اور ساتھ یہ تھا کہ وہ تجارتی میلوں میں ساتھ ڈھول ڈھماکے بھی تھے جیسے ہر دور میں ہوتا ہے فیسٹیول. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ لہو اور تجارت ہے اس سے زیادہ بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. بہت اچھے طرح سے ان کا دھیان بانٹا کہ صرف اس چیز کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ ان دو چیزوں میں بہت اٹریکشن ہے، لہو اور تجارت میں. فرمایا ما عند اللہ خیر، جو وہاں ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. واللہ خیر الرازقین، رزق کی فکر نہیں کرو، اللہ بہترین رازق ہے. فکر کرو اپنی آخرت کی کہ وہاں کیا ملے گا. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمارا اس بات پہ توکل اور ایمان ہونا چاہیے کہ مشکلات بھی آتی ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دل چھوڑ کے بیٹھ گئے اب میں کیا کروں، کچھ نہیں، اور اسی میں پھر آپ کی عبادات ڈسٹرب ہوں گی. عبادات بلکہ اور دل سے کرنا چاہیے ایسے موقع پر، اور جتنا زیادہ آپ کے اندر رغبت آئے گی آپ اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پھر ضرور سنے گا. بالکل، اور رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، کیونکہ اللہ چونکہ رازق ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ رزق نہ دے؟ اگر ڈیلے ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی زور ہوں سے کہ بولیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور پھر ہدایت کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے. لیکن ہماری کوششیں رزق کو پانے کے لیے کیسی ہیں اور ہدایت کو پانے کے لیے کیسی ہیں؟ ہدایت کو ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور رزق کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر صبح اور ہر شام ہم بمپر ٹو بمپر جاتے ہیں اور انتھک کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا. بالکل. لیکن اگر ہر روز صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد جانا پڑے تو وہ بوجھ ہوگی. اس وقت کئی لوگ کام پہ جاتے ہیں لیکن خوشی خوشی جاتے ہیں اور بڑے فکر سے جاتے ہیں. لیکن کتنے لوگوں کو صبح کے وقت نماز کی بھی اتنی فکر ہوتی ہے جتنی کام پہ جانے کی فکر ہوتی ہے کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں کہیں. ایک باس سے تو کتنا ڈرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یاد آئی تھی کہ ابھی پرسوں بہت شدید بارش ہوئی، بہت کنٹینیوسلی. میں جب گھر سے نکلی تو بہت تیز ہیوی رین تھی، اور کنٹینیو جب تک کلاس پہنچی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہیوی رینی ہو رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہاں جا رہی؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کلاس سے جا رہی. تو خیر میں کچھ نہیں، کلاس میں ابھی میں پہنچ بیٹھی تو مجھے فون آنا شروع ہو گئی کہ کیا کلاس ہوگی؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگی کلاس.
وجہ کیا ہے کلاس نہ ہونے کی؟ کہتے بارش بہت ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے اپنے گھروں میں نظر ڈالیں کہ آپ کے شوہر یا ابو یا کوئی بھی کیا گھر پہ بیٹھے ہاں سب نکلے پھر اس کے لیے. تو ہم بھی تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے گھر سے نکلے. بالکل بالکل. السلام وعلیکم السلام. استاد، آج کل جیسے میرا بیٹا جازان میں ہے سعودی عرب میں، تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ اتنے زیادہ عبادت میں اتنے فوکسڈ ہیں کہ مسجدوں میں 1 گھنٹہ پہلے جیسے جا کے بیٹھ جائیں گے جمعے کے لیے خاص طور پہ، اور باقی دنوں میں بھی. اور رزق کے لیے دن کا وقت انہوں نے رکھا ہوا ہے، جب بس وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد اور مسجدیں ان کی اتنی آباد ہیں. تو کہہ رہا تھا اتنا رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، اور اتنی مطمئن اور اتنے سچے لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے. تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ ہے وہ تو ملے گا. اور نماز کے علاوہ وہ بتا رہا تھا کہ جیسے قرآن ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر سٹاپ کرتے ہیں کہیں پہ بھی تو وہ فوراً نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بہترین بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے خزانے دیے ہوئے انہیں. بالکل. اللہ تبارک و تعالی هو الرزاق الذي خلق الارزاق واعطى الخلائق ارزاقها واوصلها اليهم وتكفل باقوات المخلوقات كلها والذي وسع الخلق كلهم برزقه ورحمته فلم يخص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو بل يسوق رزقه عز وجل الى الضعيف الذي لا حيلة له كما يسوقه الى الجلد القوي ذي المرة السوي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الرزاق، وہی رزاق ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، الارزاق سارے رزقوں کو، رزق کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں. رزق کی ساری قسمیں اسی نے بنائی ہیں. ہم بندوں کو اپنا رازق سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا بنایا؟ وَآتَى الْخَلَائِقَ أَرْزَاقَهَا، اور عطا کیا مخلوق کو اس کا رزق. صرف انسان کو نہیں بلکہ سارے جانوروں کو. ہر جانور کی جو خوراک ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے. اب ذرا سوچیے کہ اس جانور کی کیا ہے، شیر اور چیتے کی کیا ہے، بلی کتے کی کیا ہے، گھوڑے اور گدھے کی کیا ہے، مرغی کی کیا ہے، اڑتے چڑیا پرندوں کی کیا ہے. ان کو بھی پیدا کیا اور ان کے لیے روزیاں بھی پیدا کی. انہوں نے کھانا کیا ہے. وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِمْ، ان تک ان کو پہنچایا بھی، سمجھ بھی دی. اب بلی کے آگے گھاس رکھے وہ نہیں کھائے گی، تو بلی کو یہ سمجھ کس نے دی کہ اس نے گھاس نہیں کھانا؟ کیونکہ گھاس اللہ نے کسی اور کے کھانے کے لیے رکھی. اب ہم انسان تو کہتے ہیں نا یہ اس کا کھانا ہے، ابا کا یا اما کا یا بچے کا فلاں کا، اور ہر ایک کا الگ الگ چھپا کے بھی رکھ دیتے ہیں، ڈھانک کے رکھ دیتے ہیں، تقسیم کر کے دے دیتے ہیں. تو جانور تو ایسے نہیں کر سکتے، وہ تو ایک دوسرے کو چھین کے کھا جائے. اگر اللہ تعالیٰ یہ قدرتی حد بندی نہ کرتے کہ بس اس نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، تو پھر جو طاقتور جانور ہوتے ہیں وہ تو سب کا ہی سمیٹ کے کھا جاتے. وَتَكَفَّلَ، اور کفالت کی، بِأَقْوَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا، ساری مخلوقات کی روزیوں کی. اقوات قوت کی جمع ہے روزی. وَالَّذِي وَسَعَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ، اور وہ جس نے وسعت دی مخلوق کو، سب کے سب کو، برزقہ ورحمتہ، اپنے رزق اور رحمت کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت الواسع بھی ہے نا، بہت وسعت والا. تو وہ ایسا وسعت والا ہے کہ جس نے ساری مخلوق کو اپنے رزق اور رحمت سے ڈھانپ رکھا. ایک کہانی میں نے کہیں پڑھی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے سارے لشکروں کی دعوت کرتا ہوں نا، جو بھی چرند پرند ہے سب کی. تو انہوں نے بڑی بڑی دیگیں بنوائی اور کھانے پینے کے سامان اکٹھے کیے، یعنی اتنا کچھ بنوایا، اتنا کچھ پکوایا، اتنا کچھ رکھا کہ سب کی دعوت کی. تو اتنے میں ایک مخلوق جس کا مجھے نام یاد نہیں، جب اس کو بلایا گیا تو اس نے سارا کچھ کھا لیا، سبھی کا کھا لیا. اس نے کہا کہ اللہ میں نہیں سب کو کھلا سکتا، یہ تو ہی ہے جو کھلاتا ہے. کیونکہ کچھ مخلوقات تو ہمارے سامنے ہیں جن کا ہمیں پتا کہ یہ اتنا کھاتے ہیں، یہ اتنا کھاتے ہیں.
کس کو پتا جن کتنا کھاتے. بعض موٹے لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جن ہے ان کے اندر کیونکہ وہ کھانا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بہت کھاتے ہیں. اللہ عالم، لیکن سنا ہوا ہے یہ بھی. تو ویل مچھلی کو آپ دیکھیں وہ کتنا کھاتی. اگر ہمیں صرف 3 ٹائم ویل مچھلی کو ہی کھانا کھلانا پڑے تو سارے شہر کا کھانا اس کے منہ میں جا کے دے دے. کئی ٹن کھانا کھاتی ہے وہ دن میں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہاں سمیٹ بھی دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے. اور فضا میں بھی کھانا تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر تو اور زیادہ پانی کی لہروں کے ساتھ کچھ ادھر جا رہی چیزیں کچھ ادھر جا رہی ہیں، اور پکڑنے کے لیے ایک محنت چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا ہے تو ان کو ایک خاص مقام پر اکٹھا کر دیتا ہے اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں. تو کس طرح بنایا بھی رزق، پھر ان تک پہنچایا بھی، اور پورا پورا پہنچایا جتنا ان کو چاہیے. سب پیٹ بھرتے ہیں اپنا. فلم یخص بذالک، اور نہیں خاص کیا اس کے ساتھ مؤمنن کسی مومن کو دون کافر، کافر کے سوا. یعنی ایسا نہیں کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مومن کو تو کھانا دوں گا کافر کو نہیں دوں گا. سب کو دیتا ہے. ولا ولین، اور نہ اپنے دوست کو دون عدوً، دشمن کے سوا. یعنی صرف دوستوں کو نہیں کھانا دیتا، دشمنوں کو بھی دیتا ہے. یہ اتنی زبردست خوبی ہے کہ حقیقی رازق ہی یہ کر سکتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے دشمن کو کھلانا چاہیں گے؟ اس کو تو بھوکا پیاسا نہ مارے انسان. لوگ دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک تو حقیقی دشمن ہوتا ہے نا، اور ایک خیالی دشمن بھی کوئی ہو جائے، بدگمانی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی لین دین میں کیسی تنگی ہو جاتی ہے. بل یسوق رزقہ عز وجل الی الضعیف الذی لا حیلۃ لہ، بلکہ وہ لے جاتا ہے اپنے رزق کو اس کمزور تک جو ہیلا بھی نہیں کر سکتا. بعض اوقات جانور بیمار ہو جاتے ہیں یا چل نہیں سکتے یا موو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انہیں کھانا پہنچاتا ہے. بعض جگہوں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ آپ نے سے کسی نے ویڈیو دیکھی ہوگی یوٹیوب پر جس میں ایک بطخ جو ہے، بتاؤ. وہ سادہ کنارے پہ کھڑی ہو کے اس کو لے رہی ہے منہ میں، ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، مچھلیوں کو لے رہی ہے لمبی گردن کے ساتھ لے کے پھر وہ بلی کی کتے پتہ نہیں کس کے منہ میں ڈال رہی ہے جو خود اس کے اندر تک نہیں جا سکتا. I don't remember exactly. لیکن ایک اور بھی تھی سازا کہ جس میں وہ ایک کے اندر گر جاتا ہے، ایک فش جو ہے وہ اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کی کشتی تک واپس چھوڑ کے آتی ہے. سبحان اللہ. وہ بالکل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ مطلب کھڑا ہو کے وہ نظارہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جہاز کا پریشر کہیں سے ہوا کا آتا ہے تو وہ سمندر میں گر جاتا ہے. تو وہ یہ آتی ہے ڈالفن فش آتی ہے اور وہ نیچے سے دیکھتی ہے کہ کوئی چیز جا رہی ہے اور اس کو اپنے کندھے پہ اٹھاتی ہے اور اس کو واپس اس کی جگہ پہ چھوڑ کے آتی ہے. اور پھر وہ ونڈو کے اندر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اندر ہے اور وہ سمندر کے اندر چلا، کشتی کے اندر ہے اور وہ شیشے میں سے اس فش کو دیکھ رہا ہے. بہت خوبصورت ویڈیو ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتا ہے. کما یسوقہ الی الجلد القوی، جیسے وہ کسی شدید قوت والے، ذل مرہ، ذو مرہ کہتے ہیں قوت والا، شدت والا. حضرت جبریل کی صفت بھی قرآن مجید میں. السوی، ٹھیک ٹھاک، یعنی جو قوی، جوان اور طاقتور، ٹھیک ٹھاک قسم کا انسان ہوتا ہے، جیسے اس تک رزق پہنچاتا ہے ایسے ہی کمزور کو بھی پہنچاتا ہے. کلن نمد، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک تک سٹریچ کرتے ہیں. ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کو بھی اور ان کو بھی، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، مضبوط کو بھی کمزور کو بھی. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، بخشش میں سے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں تیرے رب کی بخشش ممنوع، روکی ہوئی. یعنی تیرے رب کی بخشش کسی پہ بند نہیں ہے، سب کو ملتا ہے، کوئی بھی کوئی ہو. کلن نمد وما كان عطاء ربك محظورا. وهو سبحانہ الرزاق، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا رزاق ہے، المتکفل بارزاق الخلائق، جو اپنی مخلوقات کے رزق کا کفیل ہے. فی العالم العلوی،
وفی العالم السفلی، اوپر اور نیچے یعنی آسمانوں پر جو مخلوق ہے ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور جو مخلوق زمین پر ہے اور زمین کے بھی نیچے ہے اور سمندروں کی تہوں میں فی قعر البحر، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے. القائم علی کل نفس، جو ہر نفس پر قائم ہے، بما یقیمها، ساتھ اس کے جو اسے قائم رکھتا ہے، من قوتها، اس کی روزی میں سے. الرزاق لکل مخلوق، رزق دینے والا ہر مخلوق کو، رزق بعد رزق، رزق کے بعد رزق. اگر ہم گنے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے تو ہم نے کتنے چاول کے دانے کھائے ہوں گے، کوئی گن سکتا ہے؟ شاید کئی بوریاں بن جائیں. کتنی شوگر کھائی ہوگی، کتنے ایپل کھائے ہوں گے، کتنے اورنجز کھائے ہوں گے، کتنے بنانا کھائے ہوں گے، ہمیں تو یاد بھی نہیں. اللہ نے سب گن رکھا ہے کون کتنا کھا چکا ہے. مثلاً اگر ہر روز کوئی ایک ایپل کھاتا ہے، کسی نے ایک دن مجھے لکھا کہ گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، میں لازماً ایک ایپل کھاتی ہوں روز، اور اس میں قطعاً ناغہ نہیں کرتی. ٹھیک، تو اگر آپ کسی کمرے کے کونے میں 365 ایپلز رکھیں تو کتنا ڈھیر بن جائے گا؟ اتنا تو بن ہی جائے گا نا. اور اگر اس کو 10 ایئرس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو کمرہ بھر جائے گا شاید. تو ہم نے کبھی سوچا کہ ایک ایک بندہ کتنا کچھ کھا چکا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، بغیر کسی معاوضے کے کھلا رہا ہے. دیکھیں نا، جب ہم حج پہ جاتے ہیں، دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے. جب میں حج پہ گئی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ کو یہ کہی تھی کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی، اور سب چائے بھی پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، لسی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کھانا نہیں ملا. الرزاق لکل مخلوق رزقا بعد رزق، اور پھر صرف ایک ایپل تھوڑی کھاتے ہیں دن میں، اور بھی کتنا رزقا بعد رزق. اب یہ لے آؤ، اب میٹھا لے آؤ، اب چائے لے آؤ، اب کاوا لے آؤ، فلاں فلاں، اب پان لے آؤ. پھر یعنی کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اتنے میں ایک ختم ہوتا تو اگلا پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ صرف کھانے سے متعلق ہے، باقی رزق کی جو قسمیں وہ تو ابھی الگ آئیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ تو ہمارا کھانا پینا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کی مثال زیادہ ہو رہی. المکثر منہ والموسع لہ، جو کثرت سے دینے والا ہے اس کو اور وسعت دینے والا ہے اس کے لیے. المتفرد بالرزق وحدہ لا شریک لہ، اکیلا متفرد بالرزق، رزق دینے کے لیے، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ بالکل تنہا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو ذکر کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جاتے، یعنی کہاں سے تمہاری مت ماری جاتی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. تو اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں. آپ میں سے کچھ کہے گا؟ کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ ہاں صدق. رزق دینے کا اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، جیسے انسان کے جو دانتوں کا کھانے کا جو سسٹم ہے، تو اس میں وہ ویجیٹیبل بھی کھا سکتا ہے، وہ سسٹم اس طرح سے، وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے. لیکن جو جانور صرف گھاس کھاتے ہیں وہ گوشت نہیں کھا سکتے، کھا بھی نہیں ان کا سکتے. اسٹرکچر کچھ اس طرح سے بنائے گئے نا، جیسے چرند پرند ہے، ہاں، تو وہ صرف وہی چیز کھا سکتے ہیں جیسا ان کا اسٹرکچر اندر بنایا گیا دانتوں کا. اسی طرح بیسٹ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں تو وہ گھاس نہیں کھا سکتے. لیکن انسان کو اللہ نے یہ دونوں طرح کی صلاحیتیں دی ہیں کہ اتنی ویرائٹی آف رزق ہے، تو اس کا اسٹرکچر بھی ایسا بنا ہے کہ وہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں. آپ کچھ کریں. جاپان میں کوئی ایک اپنا گھر توڑ کے رینوویٹ کر رہا تھا، تو جب وہ توڑ رہا تھا تو اس کو 2 ووڈن بلاکس کے بیچ میں ایک چپکلی پھنسی ہوئی ملی. اس کی دم جو ہے اس پر کیل ٹھکی ہوئی تھی.
اور وہ سوچ رہا تھا کہ 12 سال سے بنا ہوا گھر میں چھپکلی سروائیو کیسے کر رہی ہے. تو اس نے اس وقت اسے توڑا نہیں اینڈ ہی ویٹڈ. تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ روز دن میں 2 ٹائم ایک دوسری چھپکلی کوئی کونے کھانچے سے آ کر اس کو رزق دے کر جاتی ہے. شی فیڈز اٹ فار 12 ایئرس. سبحان اللہ. اور پہنچانے والا کون ہے؟ اس دوسری چھپکلی کے دل میں کون ڈالنے والا؟ کون ڈالنے والا؟ اسی طرح میری امی کے گھر میں ایک بڑا سا پتھر تھا, کافی سالوں سے تھا, بہت سالوں سے تھا. وہ ایک دن بھائی اٹھانے لگا تو ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا. جب 2 ٹکڑے ہوئے تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا. تو بھائی میرا ایک دم بیٹھ گیا, اسے دیکھنے لگا تو کہنے لگا کہ یہ زندہ کیسے تھا. میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے. کہنے کہ یہ تو ہمارے گھر میں کب سے ہم دیکھ رہے ہیں اسے, اور اس کے اندر یہ کیڑا ہے. اور تمہیں یہ اللہ کی اللہ نے نشانی دکھانی کہ رزق کون دیتا ہے, کون دیتا ہے رزق. تو وہ چیز مجھے ایک دم یاد آئی کہ کس طریقے سے اتنے زمانے سے وہ تھا اور وہ ٹوٹا ہے اور اس کے اندر سے باقاعدہ وہ نکل کے رہنے لگ گیا. تو کون اسے رزق دے رہا تھا؟ وہ اللہ کی ذات کی جو اسے رزق پہنچا رہی تھی وہاں پہ. سازا وہ جیسے ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف میں, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 7 خوشحالی کے سالوں کے بعد 7 قحط کے سال آئیں گے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان کے اناج کو پرزرو کرنے کے لیے ان کو طریقہ بتایا تاکہ اگلے 7 سالوں میں ان کو اس جگہ, حالانکہ وہ کافر قوم تھی. اور پھر خواب کے ذریعے حیرت کی بات ہے, یعنی اتنا حیران کن ہے کہ بادشاہ کو خواب آئی اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی اور وہ ذریعہ بن گیا اتنے بڑے فتنے سے بچنے کا. بنی. اور پھر وہ اناج کیسے انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وحی کی کہ کس طرح سے پرزرو اس اناج کو کرنا ہے کہ اگلے 7 سال تک وہ بالکل رہے اس قوم کے لیے. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ استاذ 3rd لاسٹ لائن جو ہے المکثر منہ ولی, اس میں یہ حدہ ہے یا وحدہ ہے؟ یہ ہمارے میں واو نہیں لکھا ہوا یہاں پہ وحدہ پیراگراف کی. المتفرد بالرزق وحدہ لا شریک لہ. اچھا, ہمارے میں واو نہیں لکھا ہوا. اوکے, وحدہ اس لیے کہ لا شریک لہ اس کے آگے نا. ٹھیک. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. میں یہ صفت پہ غور کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی الرزاق, کہ اس پر پھر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, اور رزق کمانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں یا جو چیزیں اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں کی جاتی ہیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, تو اس میں پھر اللہ کی حدود کو ہم پار کر جاتے ہیں. تو رزق تو اللہ نے دینا ہے, اگر ہم اس کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 دروازے رکھے ہیں جی, ایک حلال کا رکھا ہے, ایک حرام کا رکھا ہے جی, اور ہم پہ چھوڑا کہ ہم کس سے داخل ہوتے ہیں, کیونکہ اس دروازے کے اینڈ پر ہمارے لیے رزق رکھا ہے. جی, ملے گا وہی جو اینڈ پہ رکھا ہوا ہے, اٹھانا ہم نے وہی جا کے. لیکن اگر ہم حلال کے راستے سے داخل ہوں گے تو بھی اور حرام سے داخل ہوں گے تو بھی, تو ہمیں طریقہ کار درست رکھنا چاہیے. بالکل جی. آگے چلتے ہیں. وقد تکفل اللہ بارزاق الخلائق جميعا كما قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقد تکفل اللہ, اور تحقیق کفالت کا ذمہ لیا اللہ نے, بارزاق الخلائق مخلوق کے رزقوں کی, جمیعاً سب کے سب کی, کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں, لا تحمل رزقها جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, یعنی اپنے اوپر لاد کے نہیں اڑتے. اللہ یرزقها اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے, وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی دیتا ہے, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّزَّاقُ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی رزاق ہے, الذي رزق جميع خلقه جس نے رزق دیا ساری مخلوق کو, بلا کلفت بغیر کسی تکلیف کے, ولا ثقل نہ کسی بوجھ کے, ولا مشقت اور نہ کسی مشقت کے, یعنی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جو انسان کر نہ سکے. ٹھیک ہے انسان کو رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی, لیکن ایسی محنت نہیں کہ جس میں انسان کی جان ہی چلی جائے.
وخزائن اللہ مملوءۃ بکل شیء، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز سے، یحتاجہ الخلق، جس کی انسان کو ضرورت، مخلوق کو ضرورت، مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب بھرا ہوا ہے اللہ کے پاس، ختم نہیں ہوتا. ہمیں ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے نا، وہ جو مالتھس کی تھیری تھی نا جس میں اس نے کہا تھا کہ دنیا میں اتنے لوگ ہیں اور اتنے رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور پیداوار جب اس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو آئندہ 20 سالوں میں پیداوار کم ہو جائے گی، تو اس لیے انسانوں کو کم کر دو، جس سے پھر یہ خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ تھیوری جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے. ایک طرف اگر انسانوں کی آبادی زیادہ ہوئی ہے تو دوسری طرف خوراک پیدا کرنے کے ذرائع بھی کتنے زیادہ سامنے آ گئے اور کیسے کیسے وسائل سامنے آ گئے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْأَرْزَاقِ، وہ اللہ سبحانہ تعالی رزقوں کا خالق ہے، وَمَالِكُهَا، اور ان کا مالک، وَمُعْطِيهَا، اور ان کا عطا کرنے والا، بخشنے والا، يَصْرِفُهَا وَيُقْسِمُهَا، وہ اس میں تصرف کرتا ہے، پھیرتا ہے، وَيُقْسِمُهَا، اور تقسیم کرتا ہے ان کو، عَلَى الْخَلَائِقِ، مخلوق پر، حسب علمہ، اپنے علم کے مطابق، وحکمتہ، اور اپنی حکمت کے، کیف یشاء، جیسے وہ خود چاہتا ہے، یعنی جس کو جس طرح جہاں سے بھی چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ورزق اللہ لعبادہ نوعان، اور اللہ کا رزق اپنے بندوں کے لیے 2 قسم کا رزق ہے. الاول، پہلا، نمبر 1، رزق عام رزق، ینتفع بہ البر والفاجر، جس سے ہر نیک اور گناہگار فائدہ اٹھاتا ہے، ینتفع، نفع اٹھاتا ہے. ویشمل الانسان والحیوان والجان، اور اس میں انسان، حیوان، جن سب شامل ہیں، سبھی کھاتے ہیں، نیک، بد، انسان، حیوان، جن، سب کے لیے رزق ہے اللہ کا. وہ رزق الابدان، اور یہ جسم کا رزق ہے، جسمانی رزق، جیسے کھانا پینا وغیرہ. وقد قسم اللہ وتکفل برزق کل واحد من هؤلاء كما قال سبحانہ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا اور کفالت کی ہر ایک کے رزق کی، ان میں سے یعنی انسان، حیوان، جن، سب کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ، نہیں کوئی جاندار، فی الارض، زمین میں، الا، مگر، علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، رزقھا، اس کا رزق، یعنی ایک چیونٹی بھی زمین میں جو چل رہی ہے اس کا کھانا اللہ کے ذمے ہے. ویعلم مستقرھا، وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ، وہ مستودعھا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، کہ مرنے کے بعد کہاں رکھا جائے گا اس کو. کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر، کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون سی چیونٹی کہاں پیدا ہوگی، کتنے دن کے لیے پیدا ہوگی زمین میں، کیا کیا کھائے گی، اور کب مر جائے گی، اور مرنے کے بعد جسم کہاں ہوگا. مائکرو لیول پہ اللہ کو ساری معلومات ڈے 1 سے، مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے سے اللہ کو علم ہے یہ سب ہونے والا ہے، اور اس نے یہ ساری پلاننگ پہلے سے کر لی. لوگوں کو تقدیر پہ بہت اعتراض ہوتا ہے نا، اللہ نے لکھ دیا تو پھر اب ہم کیا کریں. جانور تو یہ اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے لکھ دیا تھا تو اب ہم کیا کریں، ہم تو اپنے بل میں بیٹھے ہیں، کھانا مل جائے گا ہمیں خود ہی. کیا کرتی ہیں چیونٹیاں، کبھی باہر نکل کے دیکھیں. اپنے سائنس سے بڑا رزق اٹھائے ہوئے سارا، جب ایک تو مل کے کھاتی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چونٹی کا سائز اتنا مائنیوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جس چیز کو کھا رہی تھی اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کہ حیرت ہوتی ہے. اور کبھی مشاہدہ کریں آپ بیٹھ کے چیونٹیوں کا، کہ کوئی چیونٹی سست رفتار سے نہیں چلتی. یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح تیز بھاگ دوڑ رہی ہوتی ہے. تو کسی چیونٹی نے کوئی کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ تو نے تقدیر لکھ دی تو اب ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کیا کھانا ہے، لہٰذا ہم بیٹھے ہیں آرام سے. لیکن انسان کام نہ کرنے کے یہ بہانے کرتا ہے کہ جو رزق قسمت میں آ ہی جائے گا، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ محنت کرو، لیکن محنت کرو گے تو بھی ہر ایک کا ایک حصہ مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. پھر بھی اس اتنے کو بھی پانے کے لیے محنت چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے. ایک چیز اور تھی، میں نے بہت مشاہدہ کیا کہ کبھی کوئی چیز اگر آپ ڈالیں، کوئی میٹھی چیز، تو ایک چیٹی نہیں اور بھی آتی ہے، وہ سب کو لے کر آتی ہے. اور دوسرے آپ اگر غور کریں جو وہ چل رہی ہوتی ہے تو دوسری ان کے کان میں کچھ سائڈ میں آ کے کہتی ہے، جو ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، لیکن میں نے اس چیز کو بڑا غور کیا کہ وہ سائڈ میں آ کے کچھ کہتی ہے اور پھر جاتی ہے. اور اکیلے ہم تو اکیلے ہی ہوتا ہے کہ مل جائے تو کسی کو کچھ مل گیا تو یہ ہوتا ہے کہ چھپا جائے، اپنے تک رکھے، لیکن یہ جو ہے وہ مل کے
کچھ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھ کہیں پہ بھی کوئی میٹھا ہے تو ایک ڈھیر چیٹیوں کا آئے گا، وہ ساری مل کے اس کی کوشش کرتی ہیں. اور بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، بچے بعض اوقات ٹافی کھا کے اگر کہیں پھینک دیں تو تھوڑی دیر میں آپ آ کے دیکھیں کہ وہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر. سمجھ نہیں آتی یہ آئی کہاں سے، اوپر سے یا نیچے سے، کیسے ایک دم سب کٹھی ہو جاتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فَلْتَطْمَئِنُّ هَذِهِ النُّفُوسُ إِلَى كِفَايَةِ مَنْ تَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِهَا وَأَحَاطَ عِلْمًا بِذَوَاتِهَا وَصِفَاتِهَا وَأَسْرَارِهَا وَرِزْقِهَا يَطْلُبُهَا كَأَجَلِهَا أَيْنَمَا كَانَتْ. فَلْتَطْمَئِنُّ، پس چاہیے کہ مطمئن ہو جائے. هَذِهِ النُّفُوسُ، یہ دل. انسان رزق کے معاملے میں بہت بے چین اور پریشان ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو باقی چیزوں کے معاملے میں اتنی پریشانی نہیں انسان کو لاحق ہوتی. جیسے ہدایت کی بات پہلے ہوئی تھی، ہدایت کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ مجھے ہدایت کیوں نہیں مل رہی، مجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، مجھے قرآن کی آیت ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آئی، میری یہ صورت مجھے یاد کیوں نہیں. کوئی پریشانی خاص نہیں ہوتی، اتنی تڑپ اور بے چینی نہیں ہوتی. لیکن کھانا نہ ملے تو پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے تڑپنا اور اضطرار اور بے چینی کس طرح ہوتی. اور اگر جاب نہ ملے تو ہمارا غم اور دکھ کیسا ہوتا ہے. ہمیں آخرت میں کیا ہوگا وہ غم اور دکھ اتنا نہیں ہوتا. ہم سب کا یہ حال ہے، یہ نہیں کسی ایک کا. تو اس بارے میں کیا ہے کہ فَلْتَطْمَئِنُّ هَذِهِ النُّفُوسُ، ان سارے نفسوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے. إِلَى كِفَايَةِ مَنْ تَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِهَا، اس کفایت کے ساتھ جس کی کفالت کی ہے اس کے رزق دینے والے نے، یعنی جس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. وَأَحَاطَ عِلْمًا، اور احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے، بِذَوَاتِهَا، اس کی ذات کا، وَصِفَاتِهَا، یعنی اس رزق کی قسم کیا ہوگی، اس کی صفات کیا ہوگی، وَأَسْرَارِهَا، اور اس کے راز کیا ہوں گے. راز کیا ہوتا ہے؟ ویسے کسی بھی پھول کے اندر، پھل کے اندر کیا کیا سیکرٹس ہیں، کیا کیا کام آتے ہیں، کیا کیا فائدے ہیں. ہمیں آج تک پوری طرح نہیں پتا کہ کسی ایک چھوٹی سی ویجیٹیبل کے اندر بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپلیٹ فائدے رکھے. مثلاً ہمیں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہمیں پتا چل چکا ہے کہ کیرٹ کے اندر کیا کیا ہے، اسرار نہیں پتا. بعض اوقات ایک بڑی بیماری کا علاج ایک چھوٹی سی چیز کے اندر ہوتا ہے اور انسان اس کے بارے میں بالکل جاہل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف رزق نہیں دیا بلکہ اس کے ذریعے ہماری ساری ضروریات بھی پوری کی. یطلبها کاجلها اینما کانت، اس کا رزق اسے تلاش کرتا ہے اس کی موت کی طرح جہاں بھی وہ ہوتا ہے. یعنی صرف انسان ہی رزق کو نہیں تلاش کرتا، رزق بھی انسان کے پیچھے ہوتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے. تو یہ ہے عام رزق. کون سا عام رزق کو بتائے گا؟ آپ بتائیے. کھانا پینا وغیرہ. اور ٹھیک ہے. اور یہ کس کو ملتا ہے؟ سب کو ملتا ہے. شاباش، ٹھیک ہے. وہ رزق جو ہمارے جسم کو فائدہ دیتا ہے بیسیکلی. اوکے. اب دوسرا رزق، الثانی، نمبر 2، رزق رزقہ اللہ من یشاء من عبادہ. یہ وہ خاص رزق ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ہر ایک کو نہیں ملتا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. علی ید انبیائہ و رسولہ، اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے، ان کے ہاتھوں پر. اور وہ کیا ہے؟ وہو الایمان والتوحید. یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے، ہدایت کا رزق ہے. الذی یرزقہ اللہ من یستحقہ ویشکرہ. وہ جو رزق دیتا ہے اس کو اللہ جو اس کا مستحق ہوتا ہے اور جو اس پر شکر ادا کرتا ہے، جو اس پہ شکر گزار ہوتا ہے. واللہ واسع الفضل، اور اللہ وسیع فضل والا ہے. کثیر الاحسان، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. یؤتیہ من اتی باسبابہ، دیتا ہے اس کو جو اس کے اسباب اختیار کرتا ہے، یعنی جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَلِيمُ بِمَن يُصْلِحُ لِلْإِحْسَانِ فَيُعْطِيَهُ.
ومن لا يستحقه فيحرمه إياه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم بہت علم والا ہے، بمن ساتھ اس کے، یصلح جو قابل ہے، للاحسان احسان کے، فیعطیہ کہ اس کو عطا کرے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ ہدایت کس کو دینی چاہیے، دین کا علم کس کو دینا چاہیے. ومن لا یستحقہ، اور جو اس کا مستحق نہیں ہوتا، فیحرمہ ایاہ تو وہ اس کو اس سے محروم کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ابو جہل حالانکہ وہ بہت مکہ کا سمجھدار آدمی شمار ہوتا تھا، بہت پڑھا لکھا، ایلیٹ میں سے تھا، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی. اس کے مقابلے میں حضرت بلال کو مل گئی جو کام سے انسان تھے. تو یہ اللہ کا احسان ہے. کیا؟ ہدایت کا ملنا، دین کا ملنا، ایمان کا ملنا، توحید کا ملنا. جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو مستحق نہیں ہوتا اس کو محروم کر دیتا ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہہ دیجیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آپ بچیاں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنی بڑی رحمت کی ہے اور آپ لوگوں کو خاص رزق عطا کیا جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہوتا ہے جو اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے، اور اس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ہمیں اگر ایک ہیرے کی انگوٹھی مل جائے تو اس پہ تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں قرآن کی ایک سورت یاد ہو جائے تو اس پر ہماری وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ خوشی نہیں ہوتی، اس کو ہم وہ ویلیو نہیں کرتے. اچھا کپڑا ہر ایک کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو یہ بتانا پسند نہیں کرتے کہ ہمیں قرآن آتا ہے. اپنی یہ کوالیفیکیشن کسی کو نہیں بتانا چاہیں گے، حالانکہ یہ اصل چیز ہے کہ جس پر انسان کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کوئی کچھ کہے گا آپ سے؟ میں دو لوگوں سے ایسے ملی کہ جنہوں نے کہا کہ جب جاب کے معاملے میں، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ایمریٹس میں ہمیں ہزاروں لوگوں میں سے چوز کیا گیا. جب ہمارا انٹرویو ہوا تو کسی نے کہا کہ 10,000 میں سے صرف 9 لوگوں کو چوز کیا گیا اور ان میں سے میں ایک تھی. تو کہتے کہ میری خوشی کی اس دن انتہا نہیں تھی اور میں پوری رات ایکسائٹمنٹ میں سو نہیں سکی تھی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے معاملے میں ہماری واقعی کیا ایکسائٹمنٹ ہے کہ جب ہم چوز کیے جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اب وہی ایکسائٹمنٹ اس دین کے، اس کتاب کے ملنے پر بھی ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ نے لاکھوں اور کروڑوں اور پتہ نہیں ملینز اور بلینز میں سے ہمیں چنا ہے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائی. دیکھیے کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے نا، لیکن قرآن تو ہر کوئی نہیں پڑھتا. ایمان تو ہر ایک کے پاس نہیں ہے. کتنوں کے پاس ہے، یا اس کا شوق کتنوں کو ہے. تو اس لیے وہ ریشو تو اور بھی زیادہ پر کم ہے. اس کو اگر ایسے بھی دیکھیں، جیسے کہ بات تھی کہ ایمان، ہدایت، یہ توفیق سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہماری جو کلاسوں میں جو لوگ آتے ہیں، جتنے بھی جو لوگ آتے ہیں کلاسوں میں، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان کے پاس، اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں. کافی اسٹوڈنٹ ہیں جب کلاس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بہت پرابلم ہے، کلاس دور ہے، بس نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے. میں ان سے کہتی ہوں آپ ایک دفعہ آ جائیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ خود بخود آسان کر دیں گے. اور ایسے ہی دیکھا گیا وہ آ جاتے ہیں، جب کلاس میں آتے ہیں وہ جو تلاوت چل رہی ہے وہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود بخود ان کے دل کو لگتی ہے، وہ رک جاتے ہیں. اور پھر دوسرے دن ان کے لیے کہاں سے آسانی ہوتی ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں، وہ خود بخود ان کے لیے گاڑی بھی ہو جاتی ہے، سب ایک دوسرے کو لفٹ دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کا ہی احسان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتا ہے جو سب کچھ آسانی کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے. اور یہ شکر سے اور بڑھتا ہے، اور اس سے شوق اور بڑھتا ہے. میں جو ایک اسٹوڈنٹ تھی رضیہ غلام، جب وہ پہلے دن آئی تو کہنے لگی کہ آپ لوگ کلاس نیچے نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی ایک ٹانگ سے وہ چل نہیں سکتی تھی. تو کہنے لگی سیڑھیاں چڑھ کے آنا بھی مشکل ہے میرے لیے. لیکن بہرحال انہوں نے، ان کے اندر ایک ہمت تھی، وہ آئی اور دوسری لڑکی ان کا بیگ اٹھا کے آتی تھی ماشاءاللہ،
اور انہوں نے اتنی دلجمی سے کورس کیا کہ جبکہ 2 بچیاں بھی تھی، پوتیاں بھی، ان کو بھی خود ہی سنبھالا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا. میں ان کو اکثر یاد کرتی ہوں. ایک ایج میں ان کی 59 ایئرس کچھ ایج تھی، لیکن جب ان کے اندر وہ چیز ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا. جس وقت آپ کہہ رہی کہ وہ ہدایت اور توفیق، تو میرے ذہن میں ایک دم ان کا خیال آیا کہ کچھ بھی مشکلات ہو، لیکن جب آپ کے اندر وہ جذبہ شوق ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ رزق آپ کو بے انتہا عطا کرتا ہے. ایک چیز بس ہم سوچ لینا کہ ہم اس کو انعام سمجھیں، اس کو اللہ کا فضل بس سمجھ لیں ایک دفعہ کہ یہ اللہ کا فضل ہوا مجھ پر کہ جو اس نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا. اس طرح آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے کہ آپ قرآن بھی ساتھ پڑھ لیں. ہم کہتے ہیں اوہ ہمارے لیے تو بڑی مشکل، باقی لوگ کتنے لکی ہیں وہ صرف ایک چیز پڑھ رہے ہیں، ہمیں 2 پڑھنا پڑ رہا ہے. ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل ہو چکا ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا. جی آپ بولیے. جیسے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ علم بھی ایک رزق ہے، تو جیسے ہم ابھی اس کلاس کی طرف آ رہے تھے تو ہم لوگ گم گئے، ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا. میں اور ممی ہم دونوں ساتھ آ رہے تھے. ممی نے کہا ابھی پتہ نہیں کیسے پہنچیں گے. میں نے کہا اللہ لایا ہے تو اللہ ہی پہنچا دے گا. تو ہم لوگ گھوم رہے تھے ادھر گول گول سگنل کی طرف، تو وہاں ہی فرین باجی کے شوہر نے ہمیں دیکھا گھومنے. ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں دیکھا. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں فالو کیجیے، تو وہی ہمیں یہاں پہنچا کے لے کے آئے. بس ایسا ہے کہ اللہ جیسے پہنچا کے اپنے بندوں کو لے آتا ہے نا جس منزل کی طرف وہ لانا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کا ہی رزق ہے جو ہمیں. یہ سچ بتائیے کہ پورے سال میں کہیں کسی ایک مجلس میں ہم نے بیٹھ کر اللہ کے رازق ہونے پہ غور کیا؟ روز رزق کھاتے ہیں، ایک دن نہیں تکلیف کرتے کہ غور تو کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. استاذہ اس کے برعکس کتنے لوگ ہیں جو کلاسز آنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے راستہ نہیں کھل پاتا ہے. بالکل. تو وی شوڈ بی سو گریٹفل، اللہ پہنچا دیتا ہے ہم کو رزق. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی تو اس میں میرے سے آ رہا تھا کہ ابھی چھٹی ٹائم میں اپنی کلاس ٹیچر سے چھٹی لینے گئی 1-2 دن کے لیے، تو میرے روم کی 3 لڑکیوں کو چھٹی مل گئی اور مجھے نہیں ملی نا. تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن سے محروم نہیں کرنا چاہ رہے. بالکل بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یا مطلب قرآن کی طرف آتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا کرے تو ہمیں شرم سی آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، لیکن جب ہم اسے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. ایک ہوتی ہیں ظاہر کی آنکھیں اور ایک ہوتی ہیں دل کی آنکھیں. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا اس کو اصل حقیقت نظر آنے لگتی ہے، دنیا کی بھی اور پھر آخرت کی بھی. پھر وہ ویلیو کرتا ہے ان چیزوں کو. جس کی صرف سر کی آنکھیں کھلی ہیں نا تو وہ صرف چمکنے والی ظاہری چیزوں کو ہی اچھا سمجھتا رہتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو وہ انسائٹ دے دے کہ جس سے وہ بیونڈ دس ورلڈ دیکھنا شروع کر دے. اور ہمارے مسلمان قوم میں ایک ایسی بات ہے نا کہ اگر بچہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا نا تو اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں گے نا، لیکن جو بچہ پڑھائی میں کمزور ہوگا تو اسے قرآن کلاس بھیج دیں گے. بالکل. اور جو ہمارے عمر کا یا وقت کا بس حقیر سا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم پھر دین اور آخرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وفضل اللہ عظیم، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. وفضلہ لا یصفہ الواصفون، اور اس کا فضل جسے وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان نہیں کر سکتے. ولا یخطر بقلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزر سکتا ہے. یعنی اللہ کے فضل کو کوئی ڈسکرائب بھی نہیں کر پاتا. بل وصل فضلہ واحسانہ الی ما وصل الیہ علمہ، بلکہ پہنچتا ہے اس کا فضل اور اس کا احسان طرف اس کے جو پہنچتا ہے طرف اس کے اس کا علم. یعنی جتنا جتنا جس کے پاس علم آتا جاتا ہے تو اتنا فضل اس کی طرف زیادہ ہوتا جاتا ہے. ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو وسیع ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے اعتبار سے. فعم بفضلہ واحسانہ وعلمہ ورحمتہ جمیع الخلائق، تو عام ہو گیا اس کے فضل کے ساتھ اور احسان اور علم اور رحمت کے ساتھ تمام مخلوقات پر. یعنی ایسا شخص پھر اس پر اللہ کا فضل، احسان، علم اور رحمت ہے باقی مخلوق کے مقابلے میں. وخزائن اللہ عز وجل مملوءۃ بکل شیء، اور اللہ کے خزانے ہر چیز کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. ویعطی منہا جمیع الخلائق ولا تنقص الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر،
بل لو سألہ جمیع الخلائق فآتاہم لم ينقص ذلک من ملکہ شیئا. وخزائن اللہ، اور اللہ کے خزانے عز وجل کے مملوءۃ بھرے ہوئے ہیں، بکل شیء ہر چیز کے ساتھ، یو نیم اٹ، کیا چاہیے، ہر چیز کا خزانہ ہے، تھوڑا سا نہیں. خزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹریجرز. وَيُؤْتِي مِنْهَا جَمِيعَ الْخَلَائِقِ، اور وہ دیتا ہے ان میں سے تمام مخلوق کو. وَلَا تَنْقُصُ، اور نہیں کمی ہوتی، ساری مخلوق کو دے رہا پھر بھی کمی نہیں ہوتی. إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَةُ، مگر جیسے کم کرتی ہے سوئی، اذا ادخل البحر، جب داخل کر دی جائے سمندر میں. یعنی سمندر میں جیسے سوئی کو داخل کر کے باہر نکالا جاتا تو پانی میں کمی ہوتی ہے، بس اتنا ہی کمی ہوتی ہے اس کے خزانے میں، یعنی لائک نتھنگ، کچھ بھی نہیں کمی ہوتی. بل لو سألہ جمیع الخلائق، بلکہ اگر مانگے اس سے ساری مخلوق، فآتاہم، تو وہ ان کو عطا کرے، لم ينقص ذلک من ملکہ شیئا، تو اس کے ملک میں سے، اس کی بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی ساری دنیا کو دے کے بھی کچھ کم نہیں پڑتا. اس کے برعکس جب ہم دیتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی جان پہ حرام کر دیا. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا. فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، پس مجھ سے ہدایت مانگو. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی، تو مجھ سے کھانا مانگو. اطعمکم، میں تم کو کھلاؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں پہناؤں. فاستکسونی، پس مجھ سے لباس مانگو. اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، تخطئون باللیل والنہار، تم خطائیں کرتے ہو رات اور دن. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں بخش دوں گا گناہ سارے کے سارے. فاستغفرونی اغفر لکم، پس بخشش مانگو مجھ سے، میں بخش دوں گا تم کو. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لم تبلغوا ضری فتضرونی، نہیں تم پہنچ سکتے مجھے نقصان دینے کو کہ تم مجھے نقصان دے سکو، یعنی تم سب مجھے نقصان نہیں دے سکتے. ولن تبلغوا نفی، اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے مجھے نفع دینے کو، فائدہ پہنچانے کو. فتنفعونی، کہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، بے شک اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، وانسکم و جنکم، اور تمہارے انس و جن، کانو، ہوں وہ، علی اتقی قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی دل والے شخص کی طرح، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، نہ زیادہ کرے گا یہ میرے ملک میں، میری حکومت میں، میری بادشاہت میں کچھ بھی. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، و انسکم و جنکم، اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانو، ہوں، علی افجر قلب رجل واحد، سب سے زیادہ گناہگار شخص کے دل کی طرح، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، نہیں کمی کرے گی یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، و انسکم و جنکم، اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، قاموا، کھڑے ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں، فسألونی، پھر مانگے مجھ سے، فآتیت، تو میں عطا کروں، کل انسان، ہر انسان کو، مسئلتہ، اس کا سوال، یعنی اس کے سوال کے مطابق، جو وہ مجھ سے سوال کرے، جو بھی مجھ سے دعا مانگے میں اسے دے دوں. ما نقص ذالک، نہیں کمی کرے گا یہ، مما عندی، اس میں سے جو میرے پاس ہے، الا، مگر، کما ینقص المخیۃ، جتنی کمی کرتی ہے سوئی، اذا ادخل البحر، جب وہ داخل کی جاتی سمندر میں. پوری مخلوق، کوئی بھی نہ بچے، وہ سارے کے سارے سب مانگ لیں جو چاہتے ہیں، اور سب کو وہ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں. بس اگر کوئی یہ کہے مجھے پوری دنیا برابر چیز چاہیے، اور سارے مخلوق ایسے ہی مانگے، تو سب دے کے بھی اس کے خزانے نہیں کم ہوتے. واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. ارزاق العباد کلہم بیدہ، بندوں کے رزق سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں. یجعل من یشاء غنیا، جس کو چاہتا غنی بنا دیتا ہے، ویجعل من یشاء فقیرا، جس کو چاہتا فقیر بنا دیتا ہے. وَلَهُ فِي ذَلِكَ حکمت بالغہ،
اور اس کے لیے اس میں ایک پہنچی ہوئی حکمت ہے، ایک وزڈم ہے اس کا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی خبیر ہے. بمن یستحق الغنی، اس کو پتا ہے کہ کس کو غنی بنانا چاہیے، امیر بنانا چاہیے. ومن یستحق الفقر، اور کون مستحق ہے محتاجی کا، کس کو فقیر بنانا چاہیے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کوئی کچھ کہنا چاہے؟ استاذہ میں چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. ابھی پچھلے سال جب عمرہ پہ گئے ہم، تو فلائٹ جب ٹیک آف کر رہی تھی تو میرے ہسبینڈ کو کال آئی. انہوں نے کہیں انٹرویو دیا ہوا تھا، تو ان کو فائنل کال آئی کہ آپ کا جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لیٹر ریڈی ہے تو آپ وہ لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں، میں اپنے عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، تو میں ابھی نہیں آ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ کتنے دن کا آپ کا ٹرپ ہے؟ انہوں نے کہا میرا 13 یا 14 دن کا ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کو شارٹ کر کے آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بس اتنی ہی بات ہوئی اور ختم ہو گیا نا. تو جب فون رکھا انہوں نے، تو میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو شارٹ کر لیتے ہیں نا، کہ کوئی بات نہیں، عمرہ تو 2-3 دن میں بھی ہو ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں کسی بھی قیمت پہ اس کو کم نہیں کروں گا. جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، اور اگر اس نے میرے لیے نہیں لکھا تو مجھے نہیں ملے گا. اور جب ہم عمرہ کر کے واپس آئے تو جب انہوں نے جا کے اپنا وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر لیا اور جب ان کو پیکج ملا تو وہ ان کی سوچ سے کئی گنا زیادہ تھا، الحمدللہ. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میں یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا، لیکن یہ میں نے کہا یہ اللہ کا انعام ہے. یہ ایک اللہ کا آپ کے لیے ٹیسٹ تھا کہ آپ ہوا میں تھے اور آپ کو ایک کال آئی اور اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ اس ٹرپ کو کم کر کے آ جائیں اور ہمیں آپ کی ارجنٹ ضرورت ہے. تو یہ بھی انسان کی زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں اور ان کے اندر پاس ہونا مجھے لگتا ہے بے حد ضروری ہوتا ہے. اور اتنے کوئک ہوتے ہیں آؤٹ آف نتھنگ کہ اچانک کوئی آ کے بات کر دیتا ہے اور آپ کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے جو درست نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس پہ. تو اس لیے ایمان کی پختگی اندر ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت قبر میں فرشتہ آئے گا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہیمر ہوگا اور ہیمر رکھ کے وہ سوال کرے گا. سوچیے اگر کوئی باہر سے آئے اور ایک ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہو اور سوال کرے آپ سے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک دم گھبرا جائیں گے کہ ہیں چاہے جواب آتا ہو آپ کے منہ سے کچھ نکل جائے گا. لیکن اس وقت کون صحیح جواب دے سکے گا؟ کون بالکل صحیح بات کرے گا؟ جو دنیا میں جم کے رہا اللہ کے دین پر، وہ اس وقت بھی نہیں گھبرائے گا. لیکن جو دنیا میں کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی اچھا کام کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی موڈ میں آ کے کچھ اچھے کام میں لگ گئے پھر چھوڑ دیا، تو اس طرح نہیں زندگی گزرے گی، پھر آگے جا کے مشکل ہوگی. تو یہ جو کوئک ٹیسٹ ہے نا دنیا میں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ایک دم اچانک امتحان ہو جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا پھر وہ ہو گیا. اس کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ کشادہ کر دی جائے گی. سوچیے ہم میں سے دنیا میں کس کا گھر ایسا ہے جو 70 گز ہر طرف سے چوڑا ہو؟ بتائیے کس کا ہے ولا ایسا کہ 70 یارڈز ادھر 70 یارڈز ادھر 70 ادھر 70 پیچھے، اور گرین گارڈن کہ اس میں کوئی رہ رہا ہو؟ کسی کا بھی نہیں ہے. تو صحیح جواب دینے پر یہ انعام ملنے والا ہے، لیکن اس کی تیاری ہر روز کرنی ہوگی ہمیں. اٹس ناٹ اے جوک. چلیے آگے چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن لَا تَصْلُحُ حَالُهُ إِلَّا بِالْغِنَى، نہیں اصلاح ہوتی اس کی حالت کی مگر غنا کے ساتھ، یعنی وہ صرف ان کے پاس کچھ ہو تو ٹھیک رہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ الْفَقْرُ فَسَدَتْ حَالُهُ، اگر انہیں فقر لاحق ہو جائے تو ان کا حال بگڑ جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا تَصْلُحُ حَالُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ، اور کچھ لوگوں کا علاج صرف فقر کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی اصلاح صرف ان کو فقیر رکھ کے ہی ہوتی ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ الْغِنَى فَسَدَتْ حَالُهُ، اگر انہیں اللہ تعالیٰ امیر بنا دے تو ان کا حال بگڑ جائے، وہ مغرور ہو جائیں، وہ ظلم زیادتی کرنے لگ جائیں. وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو اس نے زیادہ کیوں دے رکھا ہے اور کم کیوں دیا ہے. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہاں فلاں بندے کے پاس کم ہے نا تو اللہ نے اس کا علاج کر رکھا ہے. ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن بظاہر حال یہ ہے.
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ بندوں کا رزق پھیلا دے، یعنی جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا دیتا جائے سب کو، تو وہ زمین میں بغاوت کر دیں اور زیادہ فساد کر دیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے، یعنی جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، ان کو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جس کو جو چاہے جتنا چاہے عطا کرے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَكَثْرَةُ الرِّزْقِ كَقِلَّةِ الرِّزْقِ لَا تَدُلُّ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ وَرِضَاهُ عَنْهُ، فَاللَّهُ يُعْطِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ، وَلَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَكَثْرَةُ الرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں رزق کی کثرت كَقِلَّةِ الرِّزْقِ، رزق کی قلت کی طرح ہے. لا تدل علی محبت اللہ، یہ اللہ کی محبت پر دلیل نہیں ہے. کسی کو زیادہ مل گیا یا کم مل گیا، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ دیا اسے زیادہ محبت کرتا ہے. علی محبت اللہ تعالی للعبد، بندے کے لیے اللہ کی محبت پر دلالت نہیں کرتا، ورضا اور اس کی رضا بندی پر، عنہ اس سے، یعنی اس بندے سے. فاللہ یعطی الدنیا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دنیا، کس کو؟ من یحب، جس سے وہ محبت کرتا ہے، ومن لا یحب، اور جس سے وہ محبت نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے نہیں کرتا اس سے بھی دیتا ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن وہ نہیں دیتا دین مگر اس کو جس سے وہ محبت کرتا ہے. دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. کبھی ہم اللہ کی محبت کو محسوس تو کریں کہ اس نے ساری دنیا سے رخ پھیر کے ہمیں اپنی طرف کر لیا، یہ اس کی محبت تھی. ورنہ ہم سب اپنے پاسٹ کو دیکھیں کہ ہم کن کن کاموں میں کھوئے ہوئے تھے، کن چیزوں میں لگے ہوئے تھے. اگر ہم اسی میں لگے رہتے، اسی چکر میں گھومتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ہی مر جاتے تو کیا ہوتا. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، نحن اکثر اموالا واولادا، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. اس بھول میں ہے لوگ کہ دنیا زیادہ ملی ہے تو آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وما اموالکم ولا اولادکم، اور یہ تمہارے مال اور اولادیں نہیں، باللتی تقربکم عندنا زلفی، جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہوں. انسان زیادہ مال یا زیادہ اولاد کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا. الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے. فاولئک لہم جزاء الضعف، ایسے لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے. بما عملوا، کیوں ہے وہ جزا، کیوں ہے وہ بدلہ، کیوں ہے وہ ریوارڈ؟ ان کے عمل کی وجہ سے. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بلند و بالا غرفوں میں امن سے رہ رہے ہوں گے. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والایمان والتقوی سبب عظیم للحصول علی الارزاق والبرکات. ایمان اور تقوی سبب عظیم، بہت بڑا سبب ہے. کس کا؟ للحصول، حاصل کرنے کا، علی الارزاق والبرکات، رزق اور برکتیں. یعنی انسان ایمان اور تقوی میں ترقی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی رزق کی بارش برسائے گا اس پر. والکفر والفجور، اور کفر یا ناشکری اور فسق و فجور سبب عظیم لنقص الارزاق، بہت بڑا سبب ہے رزق کی کمی کا. ومحق البرکات، اور برکتوں کے مٹ جانے کا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑا بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو دے رہا تھا لیکن انہوں نے جب بہت نافرمانیاں کر دی. اس کا مطلب نہیں کہ جب کوئی نافرمانی کرے تو فوراً پکڑ ہو جاتی، اس کا مطلب یہ کہ جو کرتا چلا جاتا ہے پھر اس کی پکڑ ہو جاتی. اور پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والارزاق تزيد بالشکر، رزق زیادہ ہوتے ہیں شکر کے ساتھ. وتنقص بالمعاصی، کم ہوتے ہیں گناہوں کے ساتھ. وعدم الشکر، اور شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں بوجہ اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی. لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ چکھائے ان کو بعض وہ چیز جو انہوں نے عمل کیا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. یعنی ان کو سزا اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اپنے غلط کام چھوڑ دیں، اس سے پلٹ آئیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وَأَعْظَمُ رِزْقٍ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عِبَادَهُ وَأَحْسَنُهُ وَأَكْمَلُهُ وَأَفْضَلُهُ وَأَكْرَمُهُ وَأَعْلَاهُ وَأَدْوَمُهُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَزُولُ هُوَ الْجَنَّةُ. وَذَلِكَ الرِّزْقُ خَاصٌّ بِالْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. وَأَعْظَمُ رِزْقٍ، سب سے بڑا رزق، يَرْزُقُهُ اللَّهُ، رزق دے گا اس کا اللہ، عبادہ اپنے بندوں کو، وَأَحْسَنُهُ، اور سب سے اچھا، وَأَكْمَلُهُ،
اور سب سے کامل کمپلیٹ، وافضلہ سب سے افضل، واکرمہ اور سب سے معزز، واعلاہ اور سب سے بلند پایا، وادومہ اور ہمیشہ رہنے والا سب سے زیادہ، الذی لا ينقطع جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، ولا یزول اور کبھی زائل نہیں ہوگا، هو الجنہ وہ جنت کا رزق ہے، وذالک الرزق اور یہ رزق خاص بالمؤمنین مومنوں کے لیے خاص ہے، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن یؤمن باللہ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، ویعمل صالحا اور نیک کام کرے گا، یدخلہ جنات داخل کرے گا اس کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا تحقیق اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا۔ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ والرزاق علی الاطلاق هو اللہ وحدہ، اور رزاق علی الاطلاق یعنی ان ایبسولوٹ فارم صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وغیرہ اور اس کے علاوہ ان رزق و آتا اگر کسی نے کچھ رزق دیا اور عطا کیا، جیسے ہسبینڈ ہے کچھ دے دیتا ہے یا والدین دیتے ہیں، فإنما يرزق من رزق الرزاق تو وہ رزاق کے رزق میں سے دیتے ہیں، اپنا نہیں ہے ان کا، وہ الذی آتاہ وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ فرزق ایھا العبد مما رزقک اللہ تو رزق دو یعنی دوسروں کو بھی دو اے بندے جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، یأتک الخلف من اللہ پیچھے سے اللہ تعالیٰ اور لے آئے گا، وَإِذَا اور جب آوزک الرزق مشکل ہو جائے تنگ ہو جائے تم پر رزق، فلا تطلبہ بکثرت الحرص تو نہ تم طلب کرو اس کو کثرت کی حرص کے ساتھ کہ اور زیادہ ملے، فلن یزیدک فی الرزق المقدر تو ہرگز نہیں زیادہ کرے گا تجھ کو مقدر رزق میں کچھ بھی، الا ما قسمہ اللہ لک مگر جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کیا، فاطلب منہ اعلاہ واجلہ تو طلب کرو اس سے جو اس کا اعلیٰ اور اس کا سب سے بہترین ہے، واسفاہ اور زیادہ صاف، واحلہ اور اس کا زیادہ حلال، یعنی اگر رزق کی تلاش میں رزق کے حصول میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہو تو حرام رستوں کی طرف مت جاؤ، اور حرص اور لالچ سے مت اس کو حاصل کرو کیونکہ ملے گا وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اے لوگو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب اور خوبصورتی اختیار کرو طلب کرنے میں، یعنی طلب بھی اچھے طریقے سے کرو، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها کوئی انسان ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، وإن ابطأ عنها اگرچہ وہ آہستہ ملے اس کو، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واجملوا فی الطلب اور خوبصورتی اختیار کرو طلب کرنے میں، خذوا ما حل لو جو حلال ہے، ودعوا ما حرم اور چھوڑ دو جو حرام ہے، فسبحان من ھذا ملکہ وَهَذَا رِزْقُهُ وَهَذِهِ قُدْرَتُهُ وَهَذَا عَطَاؤُهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فسبحان تو پاک ہے، من وہ جو ھذا ملکہ یہ ہے اس کی بادشاہت، وَهَذَا رِزْقُهُ اور یہ اس کا رزق، وَهَذِهِ قُدْرَتُهُ اور یہ اس کی قدرت، وَهَذَا عَطَاؤُهُ اور یہ اس کی عطا اور بخشش، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے ہے بادشاہت، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی ہے تعریف شکر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ساری توجہ بندے کی اللہ کی طرف رہنی چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بظاہر میں جو وسیلہ بنتا ہے رزق لانے کا انسان کی ساری توجہ اس کی طرف ہو جاتی، وہ اس کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہم آتنا ولا تحرمنا اے اللہ تو ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، وزدنا ولا تنقصنا اور ہمیں زیادہ دے اور کمی نہ کر، واکرمنا ولا تہنا اور ہمیں عزت دے اور ہمیں ذلیل نہ کرنا، وآثرنا اور ہمیں ترجیح دے، ولا تؤثر علینا اور ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دے، وارزقنا وانت خیر الرازقین اور تو ہمیں رزق عطا کر اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔
وارزقنا وأنت خير الرازقين. اب آپ اس سے کوئی کچھ کہنا چاہے، آپ کے ذہن میں کوئی آ رہی ہو بات تو آپ کہہ سکتے ہیں. استاد سے یہ جو بات آئی نا کہ فجور جو ہے وہ رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی میں کہ میری فیملی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جب دبئی میں پراپرٹی کا شروع ہوا تھا بالکل فرسٹ ٹائم اون کرنے کے لیے، تو انہوں نے جب پراپرٹی لی اس وقت کوئی بھی بینک جو تھا وہ اسلامک بینکنگ مطلب اس نے لونز کا سسٹم شروع نہیں کیا تھا کہ وہ دے سکیں، تو نارمل بینک سے ہی سب نے لون لے کے پراپرٹیز بک کریں. کچھ عرصے کے بعد پھر اسلامک بینکس نے یہ شروع کیا، اناؤنس کر دیا. تو اس وقت کچھ لوگوں کو میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنا جو بینک لون ہے اسے شفٹ کر لیں. جب شفٹ کرنے کا انہیں پتا چلا تو پتا چلا 25,000 درہمز کا انہیں لاس تھا. تو میجورٹی نے جو ہے وہ منع کر دیا، صرف ایک فیملی، اور وہ ایگری ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم ایسا نقصان اٹھانے کو تیار ہیں. اور پھر انہوں نے اپنا شفٹ کرایا اور اس شفٹنگ میں بھی کافی لاس ہوا ان کو، پیسوں کا بھی ہوا، کافی سارا ٹائم بھی ان کا لگا کئی مہینوں بعد، لیکن الحمدللہ وہ شفٹنگ ہو گئی. لیکن جو لوگ تھے پیچھے سے انہوں نے سب کو بہت ان کو ڈسکریج کیا کہ آپ یہ بہت بے وقوفی والا کام کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد جب ریسیشن دبئی میں آیا ہے تو وہ جتنی فیملیز تھیں جنہوں نے شفٹ نہیں کرایا تھا ان کی پراپرٹیز کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکی، بن بھی نہیں سکی، رینٹ پہ بھی نہیں گئی، الٹا جو پے کر رہے تھے وہ بھی ان کو کرنا پڑا، اور ایک طرح سے ان کا جتنا انویسٹمنٹ کے لحاظ سے پیسہ لگایا تھا سب لاس میں چلا گیا. اور صرف وہ فیملی واحد سروائیو کری جس نے ماشاءاللہ سے شفٹ کیا، اور الحمدللہ جتنا انہوں نے لگایا تھا اس سے کہیں زیادہ پروفٹ کے ساتھ اللہ نے ان کو واپس کیا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے وقتاً فوقتاً ایسی نشانیاں تاکہ ہمارا یقین اور بڑھے، اور آخرت میں تو جو حلال ہے جو صحیح ہے وہی صحیح ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی اس میں یہ جو بات ہے نا کہ انسان مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جو رزق اس کے ذمہ لکھا ہوا ہے جو اس کا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، یہ چیز بہت زیادہ اطمینان دلانے والی ہے. اور پھر ہر جگہ پہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ جب میرا ہے جو وہ مجھے ملنا ہے، اور جو نہیں ہے وہ مل نہیں سکتا. تو اسی سلسلے میں ایسا ہی تھا کہ کسی خاتون نے پلاٹ تھا ان کا، اور وہ بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا کہ یہ آپ پلاٹ لے لیں، اور بہت کم قیمت پہ تھا، اور ہمیں تھوڑا سا اندازہ تھا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جانے والی ہے، لیکن انہیں اتنا علم نہیں تھا. تو اس وقت مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے، آپ یہ لے لینا ان سے، اور وہ بہت اصرار کر رہی تھی. لیکن مجھے یہی ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے نا ہمارے لیے اس طرح سے لینا، تو میں نے انہیں منع کر دیا، اور وہ بہت پھر لاکھوں میں جا کے وہ ہوا تھا. تو مجھے اتنا اطمینان تھا کہ جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ. اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک ان یوزول یعنی عطا بھی کر دیا. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ملنا ہے، اور ہم اس کو حلال سے حاصل کریں. اور اگر نہیں ہے وہ تو چاہے وہ کسی طرح سے بھی ضائع ہو جائے گا، نہیں ملے گا، تو پھر انسان جو ہے وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اکثر جلدی کرتے ہیں اور اس میں حرام سے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال سے لکھا ہوتا ہے. بالکل. اور رزق جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچاننا ایک بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ انسان کا پھر اس پر یقین بھی جم جائے. یقین نہیں جمتا، اسی لیے تو ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. اور استاذہ یہ جو ٹیسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ٹیسٹ کر کے ہمارے اندر کی جو قوتیں بکھر جاتی ہیں ان کو پھر جمع کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس میں جب آپ کے ساتھ ایسے ٹیسٹ آتے ہیں، خاص کر کے رزق کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دکھاتا ہے کہ میں رزاق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، تو میرے بندہ مجھے سے مانگ، کیونکہ وہ آتے ہیں نا لوگ مقالید السماوات والارض. اس وقت جب آپ کو کہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن کمی نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں کمی نہیں ہوتی. اور یہ مجھے تو اس کلاس تک آنے میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آیا اور ایک دوبارہ سے جو ہے نا دماغ میں ایک نئی چیز جگا رہا ہے کہ سو نہیں اٹھ جا. دیکھو یہ سارے ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور زندگی میں ایسے بہت سارے آتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ کیوں ہوا پریشانیوں میں یہ وہ. لیکن آج کی کلاس مجھے لگتی ہے کہ ایک نئی جو ہے انسان کے اندر ایک نئی روح پھونکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اچھا یہ کلاس نا ہماری کوئی سال ڈیڑھ پہلے شروع ہوئی، تو میں کہیں پر بھی ہوتی تو جمعے کے دن میں آن لائن اس کو لیتی ہوں. تو الہدا کا جو روم ہے اس میں کچھ بھی ٹائم ہو فون پر بھی یہ چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اٹینڈ کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے نام پڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، کیونکہ سب سے بڑا رزق ایمان ہے اور توحید ہے. اگر وہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہر چیز کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، دعوت کے لیے وقت نکالنا ہے، خدمت کے لیے وقت نکالنا ہے. کیونکہ جب انسان صرف رزق کا لالچی اور حریص ہو جاتا ہے نا تو وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. وہ صرف اس چیز کو کرتا ہے جہاں سے اس کو رزق ملنے کی یا کچھ دنیا کا مال ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور وہ کام نہیں کرتا جس میں اسے کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا. بہت سیلفش اپروچ ہو جاتی ہے زندگی میں لوگوں کی. صرف ان سے ملیں گے جہاں سے کچھ مطلب حاصل ہوگا، ان سے نہیں ملیں گے جو انہیں کچھ مادی طور پہ نہیں دے سکتے یا ان کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. تو اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں سے پھر محروم ہو جاتے ہیں. جب انسان رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے. وہ 5 وقت مسجد بھی پہنچتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر جاب میں سے تھوڑے پیسے کم ہو جائیں گے، کم درجے کی مل جائے گی تو بھی اللہ پوری کرنے والا ہے. اگر بزنس ٹائم میں تھوڑا کمی بیشی آ جائے گی تو بھی اللہ پوری کرنے والا ہے. وہ عبادت میں کمی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ وہ بندوں کی خدمت میں کمی نہیں کرے گا، دوسروں کو دینے والا بنے گا کہ میں جتنا دیتا جاؤں گا اتنا مجھے واپس ملتا جائے گا، دینے سے کمی نہیں آئے گی، جو میرے حصے کا مجھے ملے گا. تیسرا یہ کہ دعوت اللہ کا کام جو ہے وہ پھر انسان شوق سے کرتا ہے کہ اس کے لیے بھی وقت نکالتا ہے. کیونکہ اگر انسان صرف کمانے کی مشین بن جائے تو یہ 3 چیزیں نہیں ہو سکتی، عبادت، خدمت، دعوت. تو اس کے لیے بہت بیسک کوالٹی کے انسان کے اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہو، توکل ہو کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے گا، وہ کھلائے گا، پلائے گا، نہیں مروں گا بھوک سے، وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا. اور مجھے اس کی عبادت کے لیے، بندوں کی خدمت کے لیے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے وقت نکالنا ہے. ان کاموں کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے. ٹھیک. اور اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جس میں مجھے اپنی ساس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. میں جب شادی ہو کر آئی تو انہوں نے مجھے ایک بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ کچھ 2-3 عورتیں آیا کرتی تھی گھر میں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں گھر پہ ہوں یا نہ ہوں تو میں ان کو کھانا ضرور کھلاؤں گی، جس وقت بھی آئیں گی. اکثر وہ دوپہر کو آیا کرتی تھی تو ان کی ایک خاص تاکید تھی مجھے کہ ان کو کھانا ہر حال میں تمہیں کھلانا. اور جس وقت آپ یہ رزق کی بات کہی نہیں، مجھے ان کی صورتیں میری نظروں کے سامنے آ رہی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد جب وہ جاتی تھی تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتی ہوئی گھر سے نکلتی تھی. تو صرف یہ نہیں کہ ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم صرف خود کھا لیں اور اپنے آپ کو کریں، اس سے پھر ہمیں اس کے بندوں تک اس رزق کو بھی پہنچانا. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اس کے لیے رزق پھیلا دیتا ہے. میں 3 سال ہاسٹل میں رہی ہوں تو وہاں پہ ہمارے ہاسٹل کے سامنے ایک دوسرا ہاسٹل تھا، تو وہاں سرکاری ہاسٹل تھا، وہ ماشاء اللہ اس میں بجٹ کافی تھا. وہاں پہ وہ اتنا کھانا بناتے تھے کہ وہ ضائع کرتے تھے. وہ کھانا وہ کیا کام کرتے، وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. ہم لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ اتنا کھانا بناتے ہیں اور وہ ضائع کیوں کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو کہ اب ان کے پاس بجٹ آنا بند ہو گیا. وہی میں سوچ رہی تھی کہ جب ان کے پاس اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن اب جب ان کے پاس رزق نہیں ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کیوں نہیں ہے، کیسے ختم ہو گیا. وہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتے ہیں. جزاک اللہ. یہ بھی ناشکری ہے نا، رزق کو ضائع کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جب ہم پڑھے تھے یہ ٹاپک اخبار میں نے پڑھا تھا ایک لطیفہ یا کچھ اس طرح کے، ایک چوکیدار دعا اپنی بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سا گھر ہو، اس میں بہت سارے نوکر ہوں اور بہت امیر امیر لوگ ہوں تو میں وہاں پہ چوکیدار ہو جاؤں. تو مطلب جب میں نے الرزاق سنی تو میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی کم چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے خزانے ہیں اور ہم کیا مانگتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز مانگ لیتے ہیں، بجائے اس سے کہ ہم مانگتے ہیں کہ ہم مقتدی ہو جائیں. ہم یہ نہیں مانگتے کہ ہم امام بنے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اب ایک رزق ہے کہ جس کو وسعت نظر دے، جس کو وسعت سوچ دیں. بالکل یہ بھی رزق ہے. جی صالح. کہیں پڑھی تھی کہ اگر آپ کو 3 کنزیکٹو ویکس تک 3 days اپنا میل ملتا ہے بغیر کسی ناغے کے تو یو آر امنگ دی بیسٹ 15% پیپل ان دی ورلڈ. اور ہم اس 3 ٹائم کھانے کے علاوہ کتنا کچھ کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے اور ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہیں نہیں مل رہا ہے سب کچھ. بالکل بالکل صحیح کہا. یہ بھی ایک چیز ہے کہ جیسے ہمیں یہ سینس اللہ تعالیٰ نے آج دی، کیا اس چیز کا ریوائول ہوا کہ ہم رزق کو یا اور بھی جتنی رزق کی قسمیں ابھی تو بہت ساری ہیں جو یہاں ڈسکس نہیں ہوئی ہیں، تو وہ سب کچھ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم تھوڑے سے ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ہم جیسوں پہ.
جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری طرف اس طرح دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جیسے اگر یہ مدد کر دیں تو یہ ہو جائے گا یا ایسا کیا جائے. تو ان کا توکل جتنا اللہ تعالیٰ پہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے نیبرز میں تھی، وہ کہنے لگی کہ میری جو میڈ ہے وہ اتنا مجھے کہہ رہی تھی کہ باجی میں اتنی دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو نیا گدا دے دے، نیا میٹرس دے دے، تاکہ آپ مجھے یہ پرانا والا دے دیں. ہمارا حال بالکل یہی ہے کہ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے نیا میٹرس مانگ لے، کیونکہ اس نے ساری زندگی دیکھا یہی ہے کہ لوگ دیتے ہیں تو پورا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں انہیں بھی سکھانا چاہیے کہ توقعات کہاں سے ہو یا مانگنا کہاں سے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سب کے کھانے کا ٹائم ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.